ماما، میں اس بچی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ میری گود میں کھیل کر بڑی ہوئی ہے، آج آپ اسے میری بیوی بنانا چاہ رہی ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں ماما، وہ میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ اپنی ماما کی بیجا ضد کی وجہ سے وہ آج ہی لندن سے واپس لوٹا تھا اور حورین سے شادی کے لیے صاف انکار کر چکا تھا۔ وہ تمہاری منگیتر ہے، تمہیں ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ ماں کی بات پر انکار کر کے وہ واپس لندن جانے لگا۔ سکندر لالا خوبصورت سی آواز پر پیچھے پلٹا تو ایک نازک دوشیزہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا نازک سراپا دیکھ کر وہ دنگ ہوا۔ ماما، نکاح کی تیاریاں کریں، آج شام ہی نکاح۔ سکندر بیٹا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ بیگم اختر نے بے یقین ہو کر پوچھا، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ماما، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ لالا، یہ مذاق ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، ہم دونوں کا رشتہ بھائی بہن کا ہے۔ کون سا رشتہ؟ سکندر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کاغذوں پر رشتہ منگیتر کا ہے اور دل سے وہ وقت بتائے گا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ حورین پتر، مولوی صاحب نکاح کے کاغذات لے کر آ گئے ہیں، سائن کر دو بیٹا، بیگم اختر نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حورین نے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور غصے سے بھری آنکھیں سیدھی بیگم اختر پر پڑیں۔ ماما، آپ سب کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ صبح یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بہن جیسی ہوں اور اب آپ لوگ زبردستی میرا رشتہ اس کے گلے باندھ رہے ہیں۔ میں نہیں کرتی یہ نکاح۔ اتنے میں سکندر اپنے کزن دانش اور دو دوستوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر ایک ہلکی سرمئی واسکٹ پہن رکھی تھی، بال سلجھے ہوئے تھے اور چہرے پر غصہ۔ اس نے آتے ہی حورین کے پاس والے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، ارے میری غصے کی پڑیا، اتنی جلدی پھنکارنا شروع کر دیا؟ ابھی تو کاغذوں پر سائن ہوئے ہیں، پوری زندگی باقی ہے غصہ کرنے کے لیے، سکندر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ حورین نے ایک زہریلی نظر اس پر ڈالی اور دانت پیس کر بولی، زبردستی کے رشتے زبردستی ہی رہتے ہیں سکندر۔ آپ نے سب کے سامنے جو ڈرامہ کیا ہے نا، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ بس ماما کی ضد پوری کرنی ہے نا آپ کو؟ سکندر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اس نے آگے ہو کر حورین کے قریب کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو حورین، صبح تک جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھی کہ میں بھائی نہیں ہوں، اب جب میں نے تمہاری عزت اور گھر والوں کی ضد رکھنے کے لیے ہاں کر دی ہے تو تم نخرے دکھا رہی ہو۔ سائن کرو جلدی سے، ورنہ مولوی صاحب کو میں خود بتا دوں گا کہ میری دلہن کو ابھی تمیز سکھانی باقی ہے۔ تم اتنے بدتمیز کیسے ہو سکتے ہو؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، مگر اس نے غصے سے قلم اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے رجسٹر پر سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے دونوں کی طرف دیکھا۔ سکندر احمد ولد بیگم اختر، کیا آپ کو حورین بیٹی کا نکاح قبول ہے؟ سکندر نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی سہمے اور غصے سے کانپتی ہوئی حورین پر نظر ڈالی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ واقعی بہت معصوم لگ رہی تھی اس جوڑے میں، مگر اس کی انا بیچ میں آ گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، قبول ہے۔ حورین بیٹی، کیا آپ کو سکندر احمد کا نکاح قبول ہے؟ حورین نے ایک بار سکندر کی طرف دیکھا جو اب بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ صاف انکار کر دے، مگر ارد گرد موجود رشتہ داروں کی نظریں اور بیگم اختر کی التجا کرتی آنکھیں دیکھ کر اس نے بمشکل سر جھکایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں جنہیں وہ انگلی پر گھما رہا تھا۔ حورین بستر کے درمیان میں بیٹھی تھی، سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھے اور دونوں ہاتھ گود میں رکھے۔ سکندر نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور سیدھا آ کر بیڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نکاح تو ہو گیا مسز سکندر، اب ذرا یہ ڈرامے بازی بند کرو اور سیدھی طرح بیٹھو۔ حورین نے جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے سکندر؟ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ تم نے میری زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے؟ صبح تم لندن جانے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور اب ہیرو بن کر میرے گلے پڑ گئے۔ سکندر نے تیزی سے قدم بڑھائے اور ایک ہی لمحے میں اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ حورین کو گھبرا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سکندر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زبان بہت لمبی ہو گئی ہے تمہاری، بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں؟ بچپن سے لے کر آج تک تمہاری ہر ضد میں نے پوری کی ہے، اس کا یہ صلہ دے رہی ہو مجھے؟ چھوڑ میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ حورین نے رونے والے انداز میں اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر سکندر کی گرفت اور مضبوط تھی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے؟ یہ زبردستی کا رشتہ، یہ زبردستی کا نکاح، آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے خوشی سے قبول کر لوں گی؟
ہرگز نہیں، حرین نے سسکتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، ایک سرد سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولا، احسان، واہ حرین واہ، عقل کو ہاتھ مارو، اماں جی کی طبیعت تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرا سا بھی کچھ ہوتا تو ان کا دل بیٹھ جاتا۔ کیا چاہتی تھیں تم؟ میں لندن بھاگ جاتا اور اماں جی کو اسپتال پہنچا دیتا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھ پر مسلط ہو جائیں۔ اماں جی کی صحت کا بہانہ بنا کر آپ نے اپنی ضد بھی پوری کر لی اور مجھ پر احسان بھی جتلا رہے ہیں، حرین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سکندر نے اس کی بات پر ایک گہری سانس لی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور ایک ہی جھٹکے میں حرین کو اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے اتنے قریب کر لیا کہ حرین کی سانسیں رک سی گئیں۔ کیا کہا؟ سکندر کی آواز مدھم تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب میں نے صرف اپنی اماں کے لیے کیا ہے؟ حرین نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ دور رہیں مجھ سے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ بدتمیزی تو اب شروع ہوگی مسز سکندر۔ سکندر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب سر جھکایا۔ جب صبح تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت تمہیں بتا دوں کہ تم میری کیا ہو، لیکن تم نے مجھے غصہ دلایا۔ اب تم میری بیوی ہو اور اس رشتے سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ حرین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں سکندر، آپ نے زبردستی کی ہے۔ حرین کی آواز اب کانپنے لگی تھی۔ کرتی رہو نفرت۔ سکندر نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن حرین نے جھٹکے سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ نفرت سے ہی شروعات اچھی ہوتی ہے، دیکھنا ایک دن یہی نفرت محبت میں کیسے بدلتی ہے۔ ڈرائنگ روم کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا اور سب گھر والے اس نئی شادی پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بیگم اختر کے چہرے پر سکون تھا کہ ان کا بیٹا آخرکار مان گیا تھا۔ کھانے کی میز پر سب ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اتنے میں دانش نے چمچ نیچے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، لالا اب نکاح تو ہو گیا ہے تو پھر ہنی مون کا کیا پلان ہے؟ مری جا رہے ہیں یا پھر ناران ویلی؟ دانش کی بات سنتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی دادی اور باقی رشتہ دار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بیگم اختر نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں بالکل سکندر بیٹا، کل ہی حرین کو لے کر کہیں گھومنے چلے جاؤ، 2 دن کا سکون مل جائے گا۔ سکندر نے پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ ماما ابھی تو آفس کے بہت سارے کام پینڈنگ ہیں اور ویسے بھی حرین کو تیار ہونے میں ٹائم لگے گا۔ سکندر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیسا ٹائم؟ کوئی ٹائم وائم نہیں چاہیے۔ دادی نے اپنا ڈنڈا زمین پر ٹیکتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کل صبح تم دونوں مری روانہ ہو رہے ہو، بحث بالکل نہیں چاہیے مجھے۔ حرین نے سر اٹھا کر بیگم اختر اور دادی کو دیکھا، پھر غصے سے سکندر کو گھورا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ صبح کی ہلکی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ حرین ابھی تک بستر پر بیٹھی منہ پھلائے ہوئے تھی، جبکہ سکندر تیار ہو کر شیشے کے سامنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ حرین جلدی کرو یار، کتنا ٹائم لگاتی ہو تیار ہونے میں؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں اور کیب بھی نیچے آ چکی ہے۔ سکندر نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے ذرا سختی سے کہا۔ حرین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، آپ لوگوں نے زبردستی میری مرضی کے بغیر یہ شادی کی ہے اور اب مجھے اٹھا کر گھمانے لے جا رہے ہیں۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سکندر نے لمبا سانس لیا، اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ دیکھو حرین، ڈرامے بازی بند کرو، شادی اب ہو چکی ہے اور میں ایک لمحہ بھی مزید تمہارے منہ سے یہ طعنے نہیں سنوں گا۔ اب چپ چاپ چلو میرے ساتھ جلدی، ورنہ گاڑی میں ہی تمہاری کلاس لینی پڑ جائے گی۔ اچھا ہاتھ چھوڑے میرا، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ حرین نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑایا اور غصے سے سوٹ کیس اٹھا کر باہر کی طرف چل دی۔ سکندر بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا غصہ تھوڑی دیر کا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں اسلام آباد سے مری کی طرف جانے والی روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو ساتھ کیوں بٹھائے ہوا ہے مجھے؟ اتار دو مجھے، کسی چوک پر چلی جاؤں گی میں واپس گھر۔ حرین نے اچانک منہ پھیر کر غصے سے کہا۔ سکندر نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور بریک لگا دی۔ گاڑی کے رکتے ہی اس نے اپنا رخ حرین کی طرف کیا۔ زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگ گئی ہے تمہاری آج کل، بھول گئی ہو اب تم میری بیوی ہو؟ کسی چوک پر اترنے کی بات دوبارہ کی نا تو وہیں روڈ پر ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈال لوں گا۔ پھر مت کہنا تمیز سے بات نہیں کی اور زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ سکندر نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ حرین اس کے اس طرح اچانک قریب آنے پر اندر سے گھبرا گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہو کر نظریں چرا لیں اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی کہ یہ آدمی واقعی پاگل ہے۔
شام کے وقت وہ مری کے خوبصورت ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حورین سیدھا صوفے پر جا بیٹھی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ سکندر نے سامان ایک طرف رکھا اور روم سروس کو کھانے کا بولنے لگا۔ سنو، یہ ایک ہی کمرہ کیوں بک کروایا ہے آپ نے؟ الگ کمرہ نہیں مل سکتا تھا کیا؟ حورین نے غصے سے پوچھا۔ سکندر نے پانی کی بوتل کھولتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ الگ کمرہ؟ ارے میری عقل مند بیوی، باہر سب کو یہی لگنا چاہیے کہ ہم ایک خوش و خرم جوڑا ہیں، اور ویسے بھی اب ہم میاں بیوی ہیں، الگ کمرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اتنے چالاک ہو سکندر، میں اس بستر پر بالکل نہیں سونے والی، تم زمین پر یا صوفے پر سو گے۔ حورین نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ سکندر نے اس کی بات سن کر کہا لگایا۔ وہ اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ گیا اور جھک کر بولا، اچھا، بیوی ہو کر شوہر کو صوفے پر سلاؤ گی؟ رات کو دیکھ لوں گا کون کہاں سوتا ہے۔ اب منہ بسورنا بند کرو اور فریش ہو جاؤ، نیچے ڈنر پر بھی جانا ہے۔ رات کے کھانے کے وقت وہ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ایک کونے والی میز پر بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں سکندر کا پرانا دوست کبیر اپنی بیوی ثنا کے ساتھ وہاں آ گیا۔ ارے سکندر بھائی، تم یہاں، اور وہ بھی اس سرپرائز کے ساتھ؟ کبیر نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر سکندر سے ہاتھ ملایا اور سکندر نے مسکرا کر کبیر کو گلے لگایا۔ حورین کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یار، بس ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے، سوچا ہنی مون کے لیے مری کا چکر لگا لیں۔ یہ میری وائف حورین ہے۔ ثنا نے آگے بڑھ کر حورین سے ہاتھ ملایا اور پیار سے بولی، ماشاء اللہ سے بہت پیاری جوڑی ہے آپ دونوں کی۔ سکندر بھائی تو ویسے بھی بہت پروٹیکٹیو ہیں، ان سے بچ کر رہنا حورین۔ حورین نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا دی، لیکن دل میں سوچنے لگی کہ یہ کون سی بلا اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ کھانا شروع ہوا تو کبیر اور سکندر اپنی پرانی یونیورسٹی کی باتیں کرنے لگے۔ بات ہی بات میں کبیر نے تھوڑا مذاق کرتے ہوئے سکندر سے کہا، ویسے بھائی، شادی کے بعد تیرا یہ روب اور غصہ کم ہوا یا حورین کو بھی روز ڈاکٹری جھاڑتا ہے؟ حورین نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بول پڑی، ارے کبیر بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بس گھر میں ہی شیر بنتے ہیں، بات بات پر حکم چلانا اور غصہ کرنا ان کی عادت ہے۔ سکندر نے ایک خطرناک نظر حورین پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی وارننگ تھی۔ پھر مسکرا کر کبیر سے بولا، یار، بیوی کو سیدھا رکھنا بھی تو آرٹ ہے نا، ورنہ سر پر چڑھ جاتی ہے۔ ثنا اور کبیر زور سے ہنس پڑے، جبکہ حورین نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور دل ہی دل میں سکندر کو کوسنے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سکندر کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور حورین کی طرف دیکھا، جو صوفے پر بیٹھی غصے سے کانپ رہی تھی۔ سب کے سامنے میری شکایتیں لگا رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا نا؟ سکندر نے قدم بڑھائے اور حورین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حورین نے غصے سے سر اٹھایا اور کھڑی ہو گئی، تو کیا جھوٹ کہہ رہی تھی میں؟ آپ سب کے سامنے ایسے ڈرامہ کرتے ہیں جیسے دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہوں، اور اکیلے میں میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ سکندر کا غصہ اب اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حورین کو اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے اتنے قریب کر لیا۔ کہا تھا نا زبان سنبھال کر بات کرو، تم بھول رہی ہو کہ تم اس وقت ہوٹل کے کمرے میں ہو اور میرے سامنے ہو۔ سکندر کی آواز مدھم مگر اس قدر دبی ہوئی اور خطرناک تھی کہ حورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوڑے مجھے، بدتمیز انسان! حورین کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو آ گئے، لیکن سکندر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ بدتمیز ہوں نا؟ تو اب اس بدتمیزی کا مزہ بھی چکھو۔ سکندر نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے حورین کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ وہ اسے اس طرح قریب دیکھ کر اندر سے پگھل رہی تھی، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اگلی صبح سکندر کافی دیر سے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے کھڑکی کے پاس کھڑا ایسے دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے مگ میز پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ گیا۔ اس نے جھک کر حورین کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا پیار بھرا بوسہ دیا۔ حورین، اٹھ جاؤ، اب کتنی دیر سوتی رہو گی؟ سکندر نے دھیمی اور مدھم آواز میں اس کے کان کے پاس کہا۔ حورین نے کسمسلا کر آنکھیں کھولیں اور سامنے سکندر کو اتنے قریب دیکھ کر ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا کمفرٹر اپنے اوپر درست کیا اور غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صبح صبح سر پر آ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ؟ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اور ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیوی ہو میری، کوئی پرایا انسان تھوڑی ہوں جو سر پر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور ویسے بھی اٹھ جاؤ، باہر ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حورین نے منہ بنایا اور بیڈ سے اٹھ کر سیدھا واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں مری کے ایک مشہور مقام پر گھوم رہے تھے۔
حورین کب تک ایسے روٹ کر چلو گی یار؟ روڈ پر لوگ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا تو خیال کرو۔ سکندر نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ حورین نے رک کر اسے گھورا اور غصے سے بولی، آپ کو کس نے کہا تھا زبردستی میرے ساتھ یہاں آنے کو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرا ہنی مون منائیں۔ آپ کو شوق تھا تو اکیلے آ جاتے، مجھے کیوں اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں؟ سکندر نے گہرا سانس لیا، اس کے قریب آیا اور ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ حورین نے چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن سکندر کی پکڑ مضبوط تھی۔ سنو حورین، بہت ہو گئی نخرے بازی، تم میری بیوی ہو اور یہ حقیقت اب تم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ تم مجھ سے روز روز کے طعنے سنو، بلکہ اس لیے اپنایا تھا کہ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ حورین کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا، وہ کچھ بول نہ پائی، بس پلکیں جھکا کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ شام کو جب وہ واپس ہوٹل کے کمرے میں آئے تو باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ حورین اپنی شال اتار کر صوفے پر رکھنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ حورین نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اور حورین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کہاں جاؤ گی میرے غصے کی پڑیا؟ سکندر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر مدھم آواز میں پوچھا۔ حورین کا دل اس وقت اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر سکندر کو دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سکندر پلیز دور ہٹیں مجھ سے۔ دور ہٹنے کا وقت اب گزر چکا ہے حورین۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ حورین کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے اور زیادہ قریب کھینچ لیا۔ حورین نے اپنے دونوں ہاتھ سکندر کے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن اس کی طاقت اس کے آگے بالکل کم پڑ گئی تھی۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھیں اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو اس حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر لے۔ آپ اتنے ظالم کیوں ہیں سکندر؟ کیوں مجھے اس زبردستی کے رشتے میں اتنا مجبور کر رہے ہیں؟ حورین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسل آیا۔ سکندر نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کا وہ آنسو صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ظالم نہیں ہوں حورین، بس عاشق ہوں تمہارا۔ جو شخص بچپن سے تمہیں اپنی ہر خوشی میں دیکھتا آیا ہو وہ تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دیتا؟ کل تک جو زبردستی تھی آج وہ میرا جنون بن چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ حورین کچھ اور بولتی، سکندر نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ زبردستی کا نہیں بلکہ اس دبی ہوئی محبت کا اعتراف تھا۔ حورین کے ہاتھ جو پہلے سکندر کو دھکیل رہے تھے آہستہ آہستہ اس کے شانے پر آ کر ٹک گئے اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مری کی سرد رات اور باہر برستی بارش میں وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں گم ہو گئے جہاں اب کوئی شکایت تھی نہ کوئی ضد، بس ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک نئی محبت کی شروعات تھی۔ 2 دن کا یہ مری کا سفر ختم ہو چکا تھا اور اب وہ واپس اپنے گھر آ چکے تھے۔ بیگم اختر اور گھر کے باقی افراد نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ کیا سوچ رہی ہو مسز سکندر؟ مری کا سفر ختم ہوا تو اب گھر کے کاموں سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ حورین نے اسے ایک شوق سی نظر سے دیکھا اور اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے بولی، کاموں سے نہیں ڈرتی میں، بس آپ کی ان روز روز کی ڈکٹیشن سے تنگ آ چکی ہوں۔ بیگم اختر نے آگے بڑھ کر حورین کو گلے سے لگایا اور ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، آ گئی میری بچی، سفر کیسا رہا مری کا؟ سکندر نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا نا تمہیں؟ حورین نے ایک بار ترچھی نظر سے سکندر کو دیکھا جو بالکل معصوم بن کر کھڑا تھا، پھر مسکرا کر بولی، نہیں ماما، تنگ تو انہوں نے بہت کیا ہے، بس آپ سمجھ لیں کہ میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے انہیں۔ دانش نے فوراً پاس آ کر کہا لگایا، ارے بھابھی، آپ کو تو میڈل ملنا چاہیے جو اس غصے کے پتلے کو برداشت کر رہی ہیں۔ لالا آپ گھر آ گئے ہو تو کوئی پارٹی واٹی تو بنتی ہے نا؟ سکندر نے اپنی واسکٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دانش کو گھورا۔ پارٹی تجھے چاہیے یا بہانہ چاہیے کھانے کا؟ اندر چل کر بیٹھو سب، ویسے بھی سفر کی تھکن سے برا حال ہے۔ سب ہنستے ہوئے اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ دادی نے حورین کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹی گھر کی رونق تم سے ہی ہے، سکندر تو ہے ہی اکڑو، اب اس کو تم نے ہی سیدھا رکھنا ہے۔ سکندر صوفے کے ہینڈل پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے دادی کی بات سن کر حورین کی طرف دیکھا اور آنکھ دبائی۔ حورین فوراً شرما کر نظریں جھکا گئی۔ رات کا کھانا سب نے مل کر بہت ہنسی مذاق میں کھایا۔ شادی کے بعد گھر میں واقعی خوشیوں بھرے ماحول میں گزر رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگے تو سکندر اور حورین بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔
کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سکندر نے مسکرا کر حرین کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے۔ اب بولو مسز سکندر۔ سب کے سامنے میری بڑی شکایتیں لگا رہی تھی دادی اور ماما کو، سکندر نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ حرین نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے ہنس کر بولی، تو کیا غلط کہہ رہی تھی میں؟ سب کو آپ کی اصلیت کا پتہ ہونا چاہیے نا، کیا باہر کتنے روب والے اور گھر میں کتنے کیا؟ سکندر نے اس کے اور قریب ہوتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ بتاؤ نا کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ حرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سکندر کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب غصہ نہیں بلکہ صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور اپنائیت تھی۔ کچھ نہیں، ہٹیں اب، مجھے کپڑے تبدیل کرنے ہیں۔ حرین نے شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سکندر نے ہنس کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور بولا، اب کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے مسز سکندر، یہ زبردستی کا رشتہ اب ہمیشہ کے لیے میرا ہو چکا ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی ہلکی پھلکی نوک جھونک اور ہنسی کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ خوبصورت سفر ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔